अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समो अमीर से आज उर्दन के नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा ने मुलाकात की है। कतर ने जोर देकर कहा है कि वो शामी बहरान के सियासी हल के लिए की जाने वाली बैनुल-अक़वामी कोशिशों की मदद और हिमायत करता है। कतर ने आज से मोडेर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है और कोविड-19 से शिफा पाने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा जारी है। और ईरान ने कहा है कि उसके एटमी मसले के हवाले से अमेरिका के बारे में उसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज दीवान अमीरी में बिरादर मुल्क उर्दन के नायब वजीर आज़म वजीर खारजा डॉक्टर ऐमन अस्सफ़दी ने मुलाकात की है। मुलाकात की इब्तिदा में डॉक्टर ऐमन अस्सफ़दी ने बिरादर मुल्क उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दुव्वम इब्नुल हुसैन की जानिब से साहिब समो अमीर को सलाम व तहय्यात, उनकी सेहत व सलामती और कतरी आवाम की मजीद तरक्की व खुशहाली की तमन्ना पर मुश्तमिल एक पैगाम पहुँचाया। साहिब समो अमीर ने भी उर्दन के बादशाह के लिए इसी किस्म के जज्बात पर मुश्तमिल एक पैगाम उर्दन के नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा के सुपुर्द किया है। आज की इस मुलाकात में दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और मौजूदा इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी हालात का भी जायज़ा लिया गया। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया के सदर जॉन मैगोफोली के नाम ज़िंजबार के अव्वल नायब सदर सैफ शरीफ हमद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। मजलिस शूरा ने उसके स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद की सदारत में होने वाले अपने इजलास में खलीज की काउंसिल बराए ताआवुन में शामिल मुल्कों के ऐसे शहरियों को जो काउंसिल के किसी मुल्क में काम करते हों, इंश्योरेंस के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के मुत्तहिदा निज़ाम के इजरा से मुताल्लिक़ कानून में जुज़वी तरमीम के बिल को स्टडी के लिए कानूनी और आइनी उमूर की कमेटी के हवाले करने का फैसला किया है और मुल्क में बिजनेस के शोबे को फ़रोग़ देने के वसाइल के लिए हुकूमत की कोशिशों की मदद और उनके मतलूबा असरात को पेश नज़र रखते हुए शूरा ने लेबर के एम्प्लॉयर की तब्दीली और लेबर के बगैर इत्तला दिए सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ सिफारिशात मुरत्तब की हैं और उन्हें हुकूमत को पेश करने का फैसला किया गया है। इजलास के इख्तिताम पर शूरा के स्पीकर ने बहरे रोम की पार्लिमानी असम्बली के ताबे दहशतगर्दी की रोकथाम की कमेटी के इजलास और अक़वाम मुत्तहिदा व बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के मुश्तरका इजलास में अपनी शिरकत से मजलिस शूरा को आगाह किया। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से आज बिरादर मुल्क उर्दन के नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा डॉक्टर ऐमन अस्सफ़दी ने मुलाकात की, जिसमें दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान मुनफरिद और फ़रोग़ याफ्ता ताल्लुकात व ताअवुन, इलाक़े की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर मसला फ़लस्तीन और मुतवक्के फ़लस्तीनी इंतख़ाबात पर बातचीत की गई। दोनों वज़राए खारजा ने फ़लस्तीनी कौमी मुसालहत और फ़लस्तीनी इत्तिहाद पर जोर दिया है और कहा है कि वो फ़लस्तीनी इंतख़ाबात की ताईद व हिमायत करते हैं। दोनों मुल्कों ने बहरानों को हल करने, इलाक़े में अमन व इस्तेहकाम की बहाली और मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका अरबी अमल को फ़आल करने की अहमियत पर जोर दिया है। कतर ने जोर देकर कहा है कि वो शामी बहरान के सियासी हल के लिए की जाने वाली बैनुल-अक़वामी कोशिशों की मुस्तक़िलन हिमायत करता है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कतर के इस मौक़िफ़ को दोहराते हुए पुरजोर अंदाज में कहा है कि ये हल सन 2012 के जिनेवा बयान नंबर 1
اس بحران سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں اور خاص طور پر قرارداد نمبر 2254 کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جو شامی عوام کی سلامتی، ان کے استحکام اور ان کی سرزمین کی وحدت پر مشتمل امنگوں کو پورا کرنے والا ہو۔ انہوں نے یہ بات آج ان سے شامی انقلابی فورسز اور شامی حزب اختلاف کے قومی اتحاد کے سربراہ ڈاکٹر نصر موسیٰ الحریری کی ملاقات کے دوران کہی۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور شام کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اب کابل کا رخ کرتے ہیں، جہاں قطر نے افغانستان میں امن کے عمل کے لیے اتفاق رائے یعنی اجماع کے فروغ سے متعلق ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان کی وزارت امن نے قومی مصالحت کی سپریم کونسل کے صدر ڈاکٹر عبداللہ کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد کیا تھا، اور ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فہد علی اسلیتی نے ملک کی نمائندگی کی ہے۔ قطر نے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ فتحی باشا گاہ کے قافلے پر دارالحکومت طرابلس کے مغربی حصے میں کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں ان کی حفاظت کے لیے مقررہ افراد میں سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ لیبیا کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کے قافلے پر کی جانے والی فائرنگ ایک منصوبے کے تحت انہیں قتل کرنے کی کوشش تھی۔ اب ملک میں کورونا وائرس سے متعلقہ حالات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اس وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن کی بڑی مہم جاری ہے، اور اس ضمن میں وزارت صحت نے آج سے ملک کے 3 ہیلتھ سینٹرز میں موڈیرنا کمپنی کی تیار کردہ اینٹی کووڈ-19 ویکسین لگانا شروع کر دی ہے، اور یہ سینٹرز ہیں الوجبہ، لعبیب اور الثمامہ کے ہیلتھ سینٹرز۔ کہ وزارت صحت نے موڈیرنا ویکسین کی پہلی کھیپ وصول کر لی ہے، اور اگلے چند ہفتوں کے اندر اندر اس ویکسین کی بڑی کھیپ یہاں پہنچنے والی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ موڈیرنا ویکسین فائزر بائنٹیک کی طرح بالکل محفوظ اور بہت ایکٹیو ویکسین ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی امراض کے سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے ویکسین کے حصول کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ملک کے ہیلتھ سسٹم کی مضبوطی کا اندازہ اس انڈیکیٹر سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ قطر میں متاثرین کی تعداد کے مقابلے میں یہاں شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ رجسٹر ہوا ہے۔ وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ قطر میں اس بیماری سے مزید 480 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں شفا یاب افراد کی تعداد اب 1,50,220 ہو گئی ہے۔ لیکن صحت پانے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات میں کوئی کوتاہی یا تساہل برتا جائے۔ عالمی سطح پر دنیا کے کم از کم 109 ملکوں نے اینٹی کورونا ویکسینیشن کی مہمیں شروع کر دی ہیں، اور حکومتیں اس وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین پر ہی بھروسہ کر رہی ہیں۔ اب تک دنیا میں اس ویکسین کے 205 ملین سے زیادہ ڈوز دی جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی عالمی سطح پر اس وبا کا پھیلاؤ جاری ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد عنقریب 500,000 یعنی 5 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم بورس جانسن اب اپنے ملک میں اس ویکسینیشن کے بڑی تعداد کے بعد لاک ڈاؤن کی پابندیاں بتدریج نرم کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل امریکہ میں وبائی بیماریوں کے ماہر اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے مشیر انتونی فاؤچی نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خوفناک
اور ہولناک ہے اور اسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ادھر اٹلی میں ایک مرتبہ پھر تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وہاں کورونا وائرس بہت ساری تبدیل شدہ شکلوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یورپی یونین میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ آج برسلز میں ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی کوششوں پر بحث کر رہے ہیں۔ ادھر تہران نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کرنے والے ملکوں کے اجلاس میں واشنگٹن کی شرکت کے بارے میں ایک یورپی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ ایٹمی مسئلے کے بارے میں اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یورپ کی ان سرگرمیوں کے ساتھ ہی جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے حوالے سے اس کا ایران کے ساتھ ایک ٹیکنیکل اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایک قابل توجہ اقدام میں آج امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے اپیل کر دی ہے کہ وہ ٹرمپ کی صدارت کے دوران دو طرفہ تعلقات کو پہنچنے والے نقصانات کے بعد اب ان تعلقات کی بحالی کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے لیے اٹلی کے سفیر لوکا اٹانازیو کونگو کے مشرقی شہر گوما میں اقوام متحدہ کے ایک قافلے پر کیے جانے والے ایک مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطالوی وزارت خارجہ نے آج اس قتل کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کی نوعیت کا ابھی تعین نہیں کیا جا سکا۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر سے آج اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ شامی بحران کے سیاسی حل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کی مدد و حمایت کرتا ہے۔ قطر نے آج سے موڈرنا ویکسین لگانا شروع کر دی ہے اور کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی تعداد میں بڑا اضافہ جاری ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ اس کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے امریکہ کے بارے میں اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے۔